الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مساجد کے فضائل و آداب کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے حوالہ سے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ کے دو جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام مسجد کی تعمیر بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ مالک کریم ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند دن قباء میں قیام فرمایا۔ سرکار نے یہاں بھی باقاعدہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر مدینہ طیبہ شہر میں جب جلوہ فرما ہوئے تو سرکار نے یہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کی تعمیر کے اندر بذات خود حصہ لیا۔ سرکار خود مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر تشریف لاتے، اور صحابہ کرام جب عرض کرتے یا رسول اللہ کہ یہ خدمت ہم انجام دیتے ہیں، آپ پتھر نہ اٹھائیں ہم اٹھا لیتے ہیں، سرکار سے وہ پتھر لینے کی کوشش کرتے تو سرکار ارشاد فرماتے کہ نہیں، یہ میں لے جاتا ہوں، اس جیسا تم اور لے آؤ۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ جس طرح تمہیں ثواب کی ضرورت ہے ہمیں بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ تو مسجد کی تعمیر یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے کارناموں کے اندر ذکر کی گئی، اور اپنی امت کے لیے سرکار نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت اتنی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا یصلی فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ افضل منہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تاکہ اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں عبادت اور بندگی کی جائے، جو مسجد بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور جیسی اس نے مسجد بنائی ویسا اس کے لیے گھر نہیں بنے گا، بلکہ جیسی اس نے مسجد بنائی اس نے تو اپنی استطاعت کے مطابق بنائی ہے، اللہ رب العالمین اس کی بنائی ہوئی مسجد سے بہتر، افضل اور اعلیٰ گھر اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور یہ گھر مسجد میں جو مسجد کے بدلے میں جنت میں ملتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وہ گھر دے گا۔ وہ بنے گا کب؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا قبلہ،
کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اس کی بنائی ہوئی مسجد بعد میں مکمل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے محل پہلے تیار فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ تو فضیلت تھی کہ جنت میں گھر اسے ملے گا جس نے مسجد بنائی، اور ظاہر ہے یہ مسجد بنانے والا اس کے معنی میں عمومیت ہے کہ جس نے ابتدا کی مسجد کی جگہ خرید کر وقف کی یا اپنی ذاتی جگہ وقف کی اور ابتداً تعمیر شروع کی وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو کسی طرح بھی مسجد کی بنا میں مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا اس کو بھی اللہ رب العالمین یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اگر مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہو، اس میں اضافے اور توسیع کی ضرورت ہو، تو جو شخص مسجد کی توسیع کے اندر شامل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی محروم نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذات بیتا فی المسجد فلہ الجنہ، کہ جو مسجد میں توسیع کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو بالکل پاس پاس مکانات تھے وہ مکانات مسجد کے اندر شامل ہونے تھے تو مسجد کی توسیع ہونی تھی۔ ان مکانات میں سرکار کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مکان تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ یہ مکان ہمیں بیچ دیں، میں یہ خرید کر مسجد میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ مکان بیچنے پر راضی نہیں بیچوں گا۔ حضرت فاروق اعظم اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں کہ میں قومی ضرورت کے لیے مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی ہے تو مفاد عامہ کے لیے یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے مفاد عامہ کے تحت بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی دلیل یہ تھی کہ مفاد عامہ کے لیے میں خریدنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ بڑی قوی دلیل تھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں اس لیے نہیں بیچنا چاہتا کہ اس میں سرکار کی یادگاریں بہت ہیں، یہی وہ گھر ہے جس کا پرنالہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور ظاہر ہے یہ سرکار کے چچا کا گھر ہے، سرکار کا اپنا ہی گھر ہوا، سرکار کئی دفعہ اس گھر میں تشریف لائے تو سرکار کے بیٹھنے کی جگہ سرکار کہاں کہاں جلوہ فرما ہوئے، سرکار کی یادگاریں ہیں، اس لیے نہیں بیچنا چاہتا۔ اب یہ دونوں اکابر صحابہ کرام کا آپس میں جب اختلاف رائے ہوا تو ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کسی کو منصف بنا لیتے ہیں، سازش بنا لیتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاندان رسول کا احترام کتنا فرماتے ہیں کہ ویسے سرکاری طور پر آپ کو یہ اختیار ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے جو چاہیں وہ لازم کر دیں، لیکن دوسری طرف سرکار کے چونکہ خاندان کے معزز اور بزرگ فرد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ایگزیکٹو آرڈر سے وہ نہیں لے رہے، اپنی خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی ہے اس کی توسیع کر دی جائے۔ لیکن جب آگے سے انکار ہوا تو باہمی رضامندی سے یہ طے پایا کہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو سازش بنا لیں۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصف بنایا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں سرکار سے سنی ہوئی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث میں نے خود حضور سے سنی ہے وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ مسجد کی توسیع اور مسجد کے عمارت اور بنا کا معاملہ ہے تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کرنا چاہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا کہ جس جگہ پر وہ مسجد بنانا چاہتے تھے وہ جگہ جس کی ملکیت میں تھی
اس سے جا کر جگہ کی بات کریں، سودا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کر جگہ کی بات کی، جگہ خرید لی۔ اب جو بیچنے والا تھا اس نے جگہ بیچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ ما اخذت منی خیر ام ما آتیتنی، کہ ایک طرف رقم ہے اور دوسری طرف یہ جگہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو جگہ لی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو پیسے دیے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ یعنی جو مجھ سے لیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مجھے دیا ہے یہ زیادہ افضل ہے؟ تو ظاہر ہے جو لی ہے جگہ، یہ جگہ خانہ خدا کے لیے لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے لیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب اس نے سنا کہ میں تو اچھی چیز دے چکا ہوں تو اس کو غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اب یہ سودا نہیں کرنا چاہتا، پیسے آپ واپس لے لیں۔ آپ تو فضیلت کے اعتبار سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ اچھی جگہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں، اس نے سودا ختم کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام سے سودا ختم کرنے کے بعد اس نے کسی اور بندے سے زمین کا سودا کیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ سودا بھی نبھ نہ سکا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس بندے سے سودا کرنے لگے اور آپ نے اس شرط کے ساتھ سودا کیا کہ جتنے چاہے پیسے لے لو، منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین بیچنے کے بعد یہ سوال نہ کرنا کہ پیسے بہتر ہیں یا زمین بہتر ہے، یہ سوال نہ کرنا۔ اس نے منہ مانگی قیمت جب آپ سے کہی کہ میں اتنی رقم لینا چاہتا ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تردد ہوا کہ یہ تو مارکیٹ کا ریٹ ہی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ قیمت مانگ رہا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا تردد ہوا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کنت تؤتیہ من رزقنا فآتہ حتی یرضی، کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ ہمارے دیے ہوئے میں سے دینا چاہتے ہیں تو پھر جتنا وہ مانگتا ہے اتنا دے دیں یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ وَإِن كُنْتَ تُؤْتِيهِ مِنْ عِنْدِكَ مِنْهُ لَكَ فَذَلِكَ، اور اگر آپ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، چاہیں تو لیں چاہے نہ لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی منہ مانگی قیمت اس کو ادا کی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک سرکار سے سنی ہوئی بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ اللہ کے نبی مسجد کے لیے جو جگہ لینا چاہتے تھے آپ نے وہ زبردستی نہیں لی بلکہ اس کی مرضی پر چھوڑا کہ منہ مانگی قیمت لے لو، مسجد کے لیے جگہ دے دو۔ وہ سودا کر کے بھی اس سے انکاری ہوا تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر زبردستی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد بننا ہو اس جگہ کا جو مالک ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسجد کے لیے جگہ دے ہی دے۔ یہ حدیث پاک سے چونکہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے اس لیے فرمانے لگے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جگہ ہے، ان کا مکان ہے، وہ چاہیں تو مسجد کے لیے جگہ دے دیں، بیچ دیں، اور اگر وہ نہیں بیچنا چاہتے تو ان کی مرضی، ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسلمانوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے کہ اگر میرے حق میں یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ میری مرضی ہے تو سنو، میری مرضی یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی یہ یادگار رسول اللہ کی مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ تو اسی لیے نہیں دے رہا تھا کہ بتانا چاہتا تھا کہ حضور کی یادگاروں کا تحفظ کتنا ضروری ہوتا ہے اور عام مسلمان کا خلیفہ کے مقابلہ میں حق کتنا ہوتا ہے۔ اب جب میرے حق میں فیصلہ آ گیا تو میں اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے مسجد کے لیے یہ زمین وقف کر رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کے لیے ابتداءً زمین دیتا ہے یا بعد میں توسیع کے اندر شامل ہو جاتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے مسجد کی تعمیر کے اندر وہ بندہ شامل ہو گیا، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر تیار فرمائے گا۔ بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توسیع کے دوران بڑی بڑی قیمتی جگہ، یعنی بڑی بڑی رقمیں دے کر جگہ خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل فرمائی۔
حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، ان کا مکان بھی توسیع کے اندر شامل ہو رہا تھا، اور سارا مکان نہیں، اس کا نصف حصہ شامل ہونا تھا۔ تو مکان کے نصف حصے کی قیمت حضرت فاروق اعظم نے 1,00,000 درہم ادا کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد کی توسیع یا تعمیر یہ جنت کے اندر محل کا سبب ہوتا ہے، اور تعمیر کے بعد مسجد کی آباد کاری کے لیے وہاں ظاہر سہولیات کی اور ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسجد کی سہولیات میں سے یہ ہے کہ وہاں چٹائی کا انتظام ہو، مناسب روشنی کا انتظام ہو، صفائی کا انتظام ہو۔ ان سارے انتظامات کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی وافی اور شافی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ من علق فیہ قندیلا صلی علیہ 70,000 مالک حتی یدفع ذلک القندیل، کہ جو بندہ مسجد میں روشنی کا، قندیل کا انتظام کرتا ہے، جب تک وہ قندیل روشن رہتی ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین اس انتظام کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر جو قندیلیں ہیں وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتظام کیا، اور ان کا انتظام کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اپنے تجارتی سلسلے میں ملک شام گئے، وہاں آپ نے ایک نئی چیز دیکھی کہ لوگ چھتوں پر قندیلیں جو ہیں وہ لٹکاتے ہیں اور رات کو روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر تیل ڈال کر ان کو جلایا جاتا ہے اور ان سے روشنی کا انتظام لیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وہ لگانے کی نیت سے ملک شام سے لے کر آئے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا۔ اسی دن حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسجد میں یہ قندیلیں لٹکا دو، ان کے اندر تیل بھی ڈال دو، اور جب مغرب کے بعد اندھیرا چھا گیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اب ان کو روشن بھی کر دو۔ چنانچہ رات کے وقت عشاء کے لیے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کو روشن جگمگاتے دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک نیا ماحول تھا، روشنی کا انتظام، مسجد جگمگا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قندیلیں کس نے لٹکائی ہیں، روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ سارے صحابہ خوشی سے کہنے لگے کہ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس انتظام سے اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے خوشی سے ارشاد فرمایا کہ نورت الاسلام، کہ اے تمیم تو نے اسلام کو روشن کر دیا۔ مسجد چونکہ شاعر اسلام سے ہے، اور شاعر اسلام کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام روشن ہو گیا، تو نے اسلام کو روشن اور منور کر دیا ہے۔ فرمایا نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، اللہ تیری آخرت بھی روشن کرے۔ یہ تو سرکار نے دعا دی، اور پھر سرکار نے اسی خوشی کے عالم میں، اسی جذبات محبت میں سرکار نے فرمایا اما انہ لو کانت لی ابنۃ لزوجتکھا، کہ اے تمیم میں تجھ سے خوش اتنا ہوں، راضی اتنا ہوں کہ اگر آج میری کوئی بیٹی ایسی ہوتی جس کا نکاح کرنا ہوتا تو میں اس کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اتنا سرکار نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ جب سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہاں سرکار کے جو سامعین حاضرین صحابہ اکرام تھے، ان میں سے حضرت سیدنا نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے سرکار کی اس خواہش کو سنا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الی ابنۃ یا رسول اللہ، حضور میری ایک بیٹی موجود ہے اور اس کا نام مغیرہ بنت نوفل ہے، ففعل بها ما اردت، یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں کہ اگر بیٹی ہوتی تو میں تمیم کے ساتھ نکاح کر دیتا، میں اپنی بیٹی آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں آپ میری بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرنا یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، سرکار نے ارشاد فرمایا من بسط حصیرا صلی علیہ 70,000 ملک، کہ جو مسجد میں چٹائی کا انتظام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ جب تک وہ چٹائی موجود رہتی ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے
اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من اخذ منہ قضاۃ کان لہ کفلان من الاجر، کہ جو مسجد سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے، کسی بھی کوڑا کرکٹ کی چیز کو، کنکری کو، تنکے کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 2 کفل یعنی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر شے فنا ہو جائے گی، یہ زمین بھی فنا ہو جائے گی، آسمان بھی فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد کی جگہ ہوتی ہے یہ قیامت والے دن بھی فنا نہیں ہوگی، بلکہ یہ مسجد کی جگہ جنت میں پہنچا دی جائے گی، اور جنت میں جانے سے پہلے یہ مسجد کی جگہ وقف کرنے والے کے لیے بھی شفاعت کرے گی، مسجد آباد کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت کرے گی، اپنے زائرین کے لیے بھی شفاعت کرے گی، نمازیوں کے لیے بھی شفاعت کرے گی۔ یہ مسجد کی جگہ جنت کا باغ بن جائے گا، اور جنت کا باغ بننے سے پہلے یہ سب کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا کر پھر جنت کا یہ ٹھکانہ اور جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اختیار دیا گیا کہ جنت میں جاؤں یا مسجد میں جاؤں تو فرماتے ہیں میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کی جگہ بھی جنت کا باغ تو بن ہی جائے گی، لیکن ساتھ ہی یہ عام جگہ نہیں بنے گی، باغ بنے گی، اور یہ سفارش کر کے جنت میں لے بھی جائے گی، اس لیے میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ اور اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جنت کا جو مومن کو محل ملے گا وہ تو مومن کا محل ہوگا، وہ تو مومن کا گھر ہوگا، اور یہ جو مسجد ہے یہ مومن کا گھر نہیں، یہ تو خانہ خدا ہے، یہ تو دربار الہی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اختیار دیا جائے کہ جنت میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے کہ جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو، اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات ہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ مساجد ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہاں سے چرنے کا، کھانے پینے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات یا جو بھی ذکر اذکار ہیں وہ پڑھ لیا کرو، گویا تمہیں جنت کے باغات کا میوہ مل گیا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے تو یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسجد میں آئے وہ آ کر پہلے تحیۃ المسجد ادا کرے۔ تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو جاتے ہوئے پہلے بادشاہ کو سلامی پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا دربار ہے، اس میں جب حاضری دیں تو یہ جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نفلوں کی، یہ رب کی بارگاہ میں گویا سلامی پیش کی جاتی ہے کہ اس نے فضل فرمایا، اپنے دربار میں حاضری کی اجازت عطا فرمائی۔ اور جو بندہ بالکل جاتے ہوئے ہی نہ پڑھ سکے، کچھ دیر بعد پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ سرکار تنہا تشریف فرما ہے۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے ویسے تو آتے ہی تحیۃ المسجد پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو تنہا دیکھا تو حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا، باتیں ہوئیں، پھر سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اٹھو اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوراً نہ پڑھ سکے کسی کام کی وجہ سے، وہ کچھ دیر بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت، اور جو پھر بھی بعد میں بھی نہ پڑھ سکے وہ یہی کلمات سبحان اللہ وبحمدہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے کی وجہ سے بھی تحیۃ المسجد کے نفلوں کا اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور مسجد میں جو آنے کے آداب ہوتے ہیں ان میں سے جو بنیادی طور پر توجہ طلب بات ہوتی ہے وہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بدبودار چیز سے مسجد کو محفوظ رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ لہسن پیاز کھا کر آنے سے بھی منع فرمایا گیا۔
اسی طرح جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، ان کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے منہ کی بدبو دور کریں، کلی وغیرہ کریں، پھر مسجد میں آئیں، اس واسطے کہ اس نے اب مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے ہیں، اور اس کے منہ سے جتنے بھی کلمات ادا ہونے ہیں، فرشتوں نے ان کلمات کو وصول کرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اور بدبو سے چونکہ انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جس شے سے بندے تکلیف محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں اور کوئی بندہ نہ بھی ہو تو بھی اس نے وہاں پر جا کر عبادت کرنی ہے، اور فرشتوں نے وہ کلمات وصول کرنے ہیں، اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے بندے ہوں تو بندوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے منہ کی بدبو کو ظاہر کر کے آنا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو بھی منہ کی بدبو کو ظاہر کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اور دوسری جو توجہ طلب بات ہے، خاص طور پر یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اس میں جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے لباس کا، اپنی جرابوں کا وہ ہر روز بدلنے کا اہتمام ان کے لیے اگر مشکل ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جرابیں پہنی ہیں اور ان کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ جرابیں پہن کر مسجد میں نہ آیا کریں، بلکہ بار بار جب وضو کر کے شوز ڈالے جاتے ہیں تو ان سے بھی جرابوں کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر جرابوں کے اندر بو ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جرابیں جو ہیں وہ اپنے بوٹوں کے اندر ڈال کر پاؤں دھو کر بغیر جسم سے بدبو، لباس سے بدبو کے وہ مسجد میں آئے۔ مسجد سے بدبو دار ہر چیز کو ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر مسجد میں آ کر آپس میں باتیں کرنا بھی منع ہے، بلکہ بلند آواز سے اگر قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں جس سے دوسروں کے ذکر اذکار میں خلل آتا ہو، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنے اپنے نوافل میں، اپنے اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور بلند آواز سے سلام کرتا ہے جس سے دوسروں کی عبادت کے اندر خلل آتا ہے۔ اس طرح کا سلام کرنا جس سے دوسرے متاثر ہو، خلل پیدا ہو، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں جو لوگ آئے انہیں چاہیے کہ وہ پہلی اگلی صفوں میں آ کر اگلی جگہ کو پر کر دیں، ورنہ خواہ گردنیں پھلانگنا اور گردنیں پھلانگ کر مسجد کا تقدس پامال کرنا یہ بھی منع ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔